السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ورلڈ۔ آج کا ہمارا ناول ہے حجاب، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے کل فرسٹ ایپیسوڈ کمپلیٹ کر لی تھی، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب وہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اور مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ اور میری جو اگر غلطی ہوگی کوئی پروننسیشن میں تو آپ اسے اگنور کیجیے گا، باقی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو میرا پتہ ہے گلا اتنا درد کر رہا ہے، مطلب آپ نے تو کل سنی ہوگی پر میں نے آج ہی ریکارڈ کیا بھی، تو مطلب میرا گلا اتنا درد کر رہا ہے، مجھے اتنی عادت بھی نہیں ہے۔ مطلب میں پڑھتی ہوتی ہوں پر میں تو اونچی آواز میں نہیں پڑھتی، اور مطلب جو ایسے ریکارڈنگ کے لیے پڑھتی ہے ویسے نہیں پڑھتی، تو اس وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا اتنا درد ہوتا ہے، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم مطلب میں پڑھ رہی تھی ناولس، یاروں سے ہونا جدا بھی مطلب میں نے پڑھنا ہے، تو میں دیکھ رہی تھی کافی سارے ناولس نہیں اویلیبل ہوتے، تو میں فری ہوں گھر میں بھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اسٹارٹ کروں، تو مطلب پھر بھی میں نروس تھی کہ ہاں کیسے ہوگا، کیا مطلب مجھے تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے کہ کیا کروں گی، تو پھر بھی میں نے بولا چلو، کیونکہ میں بہت ٹائم فری ہوتی ہوں نا، ابھی تو میں کوئی 1 منتھ اور بھی فری ہوں، اس کے بعد کا تو مجھے نہیں پتا، پر آپ لوگ اگر کوئی مطلب میرا بھی چینل نیو ہے، مجھے نہیں پتا کہ مطلب فرسٹ ویڈیو ہے، سیکنڈ شاید سیکنڈ، تو آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا تاکہ میں موٹیویٹ ہوں، مطلب مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوگا، مطلب میں ذرا ڈر بھی رہی ہوں، کیونکہ میں نے آج سے پہلے مطلب کبھی بھی کوئی بھی چینل، مطلب میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، ایک اسنیپ چیٹ کے علاوہ میں نے کبھی کوئی ایپ اتنا خاص نہیں یوز کیا، تو مطلب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں ناولس لور ہوں، تو میں نے ناول جب سنی تو میں نے ریڈ بھی کیے، مجھے کچھ ناولس نہیں ملے یوٹیوب پہ، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ناولس ریڈ کروں، پر مجھے نا یہاں پہ مطلب تھوڑا پڑھنے میں ذرا ڈر لگتا ہے کہ ہاں اگر غلطی ہو گئی، ویسے میں جب خود پڑھتی ہوں تو جو مجھے لفظ مشکل لگتے ہیں میں چھوڑ دیتی ہوں، میں نہیں پڑھتی، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ آپ لوگ بول رہے ہوں گے کیا پکا رہی ہیں مجھے ہمیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایک آیت پڑھتی، اس پر گھنٹہ سوچتی رہتی، جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تو سہم سی جاتی، پھر اگلی ہی بات میں اللہ تعالیٰ کے رحم کا ذکر ہوتا، آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی، اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا تھا۔ ترجمہ: اے مومنو، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچھا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، بجائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیاں کے آنچل ڈالے رکھیں، اور وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ قرآن سورہ نمبر 24 النور آیت نمبر 31۔ یہ آیت اس کے دل پر لگی تھی، ایسے تو قرآن پاک کے ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورہ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورہ نور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا، تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا، اس نے بس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت ساتھ تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے، وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پر دوپٹہ لیتی تھی تاکہ اس کا کوئی بھی بال کوئی نہ دیکھ سکے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پر اکثر اس کا مذاق بھی اڑایا کرتی تھی۔
مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اپنے رب کو خوش رکھے کہ بس باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کا ایک جوڑے میں لپیٹا، اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر اور کچھ نہ نظر آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی، یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں، ان میں فیشن والی کون سی بات ہوتی ہے؟ حجاب میں ایسا فیشن کہ سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پر فل میک اپ کیا ہوا ہو، اور سارا دوپٹہ لے کر بس سر پر ہی کیا ہو، اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو، اور عبایا اتنا تنگ ہو کہ آپ ہر ایک ایرے غیرے کی توجہ کا مرکز بنتے ہوں۔ کیا یہ ہے پردہ؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثر لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں؟ اور میں جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا لیتی۔ زری اماں اسے کمرے میں آئی تھی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا؟ وہ اس کو ہمیشہ میرا بچہ کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ جی اماں، تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ گھر سے نکلنے سے پہلے وضو کیا کرتی تھی۔ زری، جلدی تیار ہو جاؤ نا، بھائی کھڑا ہے باہر۔ انہوں نے اس کو کمرے سے ہی آواز دی جو ابھی تک واش روم میں تھی۔ جی اماں، بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے ماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا ہوا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی حجاب میں اتنی خوبصورت لگتی جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشین آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھیں۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی، اس کا ڈمپل اتنی اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تھا، نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں، آپ بھی نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زرمینہ گل، یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے کندھے پہ اور پھر دوسرے کندھے پہ چادر ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں، میں نے تو عبایا لیا ہوا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا، جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ، اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا جان کی عزت سمجھنا۔ وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہے جا رہی تھی۔ زری، آج تم اپنے گھر سے باہر نہیں جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا برہم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہمارے آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں کبھی نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا۔ وہ جانتی تھی وہ جس لڑکی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے سے یہ باتیں سمجھتی ہے۔ اماں، آپ بھروسہ رکھیں اپنی بیٹی پر، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور اس کو گلے لگاتے ہوئے پیار سے بولی۔ زری، اب آپ ہی جاؤ۔ جی بھائی جان، جی جان جی، بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پر وہ فوراً بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اچھا اماں، خدا حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں، خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ زری کی بیٹی، بس تم آ جاؤ، تمہیں میں سیدھا کروں گی۔ فضا یونی کی گیٹ پر کھڑی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور ساتھ جو منہ میں آ رہا تھا وہ زرمینہ کو کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ زرمینہ کا گلا دبا دے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ گیٹ کے پاس کھڑی آتے جاتے لوگوں کو پاؤں اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔
कहीं ज़री ही ना हो। वो जानती थी ज़री को अगर वो नज़र ना आई तो वो उधर ही बैठकर रोना शुरू हो जाएगी। बेटा, आपको कोई मसला है? खैर तो है? काफ़ी वक़्त से तुम इधर गेट के पास खड़ा है। काफ़ी टाइम से फ़िज़ा को इधर खड़े देखकर गेट पे चौकीदार ने पूछा। जी, जी चाचा, सब खैर है। एक राज़ की बात बताऊँ मैं आपको? बताएँगे तो किसी को बताओगी तो किसी नहीं को नहीं। पता नहीं क्यों मुझे आप पर तरस आ गया। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। पहले आप वादा करें किसी को नहीं बताएँगी। अच्छा चलें, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ना इधर आप पर नज़र रखने के लिए भेजा है। फ़िज़ा ने आवाज़ आहिस्ता करके सरगोशी वाले अंदाज़ में उनको बोला। हैं? ये क्या कह रहा है तुम? रिज़वान ख़ान ने नहायत हैरत से पूछा। वो इतना बूढ़ा भी नहीं था और ना ही इतना जवान, लगभग 35 का होगा। हम इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। ये हमारी इंक्वायरी कराता है। हम कोई चोर हैं? हम कोई डाकू हैं? हम जाता है अभी प्रिंसिपल के पास। रखो अपना नौकरी अपने पास। हम कहीं मज़दूरी करके बच्चों का पेट पाल लेगा। फ़िज़ा की तो जैसे वहीं उड़ गई। उसने तो टाइम पास के लिए बस छोटा-सा मज़ाक किया था। उसको क्या पता था ये मज़ाक उसको ही महँगा पड़ जाएगा। ऐसे तो यूनिवर्सिटी की गाड़ी जाती थी जिसमें सारी स्टूडेंट्स जाती थी, मगर ज़मीना गुल को छोड़ने और यूनिवर्सिटी से लेके जाने के लिए भाई की ड्यूटी लगी थी। ज़री यूनिवर्सिटी के गेट के पास रुकते हुए सुल्तान ने बहन की तरफ देखा, जो पूरा रास्ता खामोश रहा था। ज़री कुछ पूछ लेती तो सरसरी सा जवाब दे देता। अब वो बहन की तरफ बाकायदा देख रहा था। ज़री, तुम इस माहौल में चल तो जाओगी ना? गुस्सा अपनी जगह था, मगर बहन के लिए वो बेपनाह मोहब्बत अपनी जगह थी। जी जान जी, उसने नज़र झुका के बस मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके अपने पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी, और वो कैसे इधर इतना अरसा गुजारेगी? वो दिल ही दिल में बहुत परेशान थी। फ़िज़ा होगी ना तुम्हारे साथ? उसके सारे दोस्तों का इसके घर में पता होता था, और फ़िज़ा तो थी ही उसकी ख़ास दोस्त। जी भाई, फ़िज़ा भी होगी। रात को लाला गुल के नंबर से उसको कॉल की थी मैंने। वो गेट के पास ही मेरा इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, इसके साथ ही होना और अपना ख़याल रखना। मैं वापसी पे तुम्हें खुद लेने आऊँगा। उसने चेहरे पर बगैर किसी तहस्सुर के बहन को बोला, और गाड़ी से उतरकर बहन के लिए दरवाज़ा खोला। अच्छा चांद जी, खुदा हाफ़िज़। उसने बहुत प्यार से भाई को कहा। ख़याल रखना अपना ज़री। जी जान जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और गेट तक चली गई। उसने एक नज़र पीछे मुड़ के देखा। सुल्तान वहीं पर खड़ा उसके दरवाज़े के अंदर जाने का इंतज़ार कर रहा था। उसने सुकून का साँस लिया। जान जी जिसकी हिफ़ाज़त करने के लिए आप जैसे भाई हों, वो कैसे डर सकती है? बेशक भाई बहनों की सर की चादर होते हैं। उसने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा, और गेट खोल के अंदर चली गई। और उफ चचा, सुने तो सही, मजाक कर रही थी मैं आपसे। फिजा ने रिजवान खान को जाते हुए देखकर बोला, ये मजाक था? उसको तुम मजाक कहता है? मेरा और तुम्हारा कोई मजाक है? ताया की बेटी हो तुम मेरा, जो मजाक करता है हमसे? वो भी आखिर पठान था, इतनी आसानी से किधर मान जाता? चाचा जी प्लीज़ सुनिए, मैं अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ। बस आपने पूछा मुझसे तो मैंने आपसे मज़ाक में कह दिया, उसने इंतहाई बेचारगी से कहा। फ़िज़ा, ज़री ने गेट पर खड़ी फ़िज़ा को देख लिया था, और उसको उधर ही आवाज़ दी थी। ज़रमीना मर ही जाओ तो। उसने पास आते ज़रमीना को दाँत दबा के कहा, सॉरी मैं बहुत लेट हो गई ना, तभी तुम गुस्सा हो रही हो ना? ज़रमीना ने कानों को हाथ लगाते हुए मासूमियत से कहा। रिज़वान खान खड़ा सब सुन रहा था, उससे बोले बगैर नहीं रहा गया। देखो तुम्हारे जैसा हमारा भी एक बेटी है। हम तुमको कुछ नहीं कहता। अगर कोई लड़का होता तो उसके दाँत अभी बाहर आते। रिज़वान खान ने फ़िज़ा को देखते हुए कहा, सॉरी चचा, गलती हो गई। उसने ज़रमीना का हाथ पकड़ा और जल्दी-जल्दी वहाँ से चलने लगी। क्या हुआ है? वो तुम्हें ऐसे क्यों कह रहे थे? क्या किया है तुमने? ज़री एक ही साँस में बहुत हैरत से फ़िज़ा से पूछ रही थी, जो गुस्से में उसको हाथ से पकड़ के आगे-आगे जा रही थी। चुप करोगी? इस वक़्त पर उस पागल पठान का सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल दूँगी। ये सारे के सारे पठान एक ही दिमाग
ایک ہی دماغ پھرے ہوتے ہیں، یا یہ کچھ ضرورت سے زیادہ تھا؟ فضا غصے میں بس بولتی چلی جا رہی تھی۔ اچھا آرام سے تو چلو، زری نے تقریباً بھاگتے ہوئے فضا کو کہا۔ آہ، دیکھ کے نہیں چل سکتے تم آپ؟ سامنے سے آتے ہوئے ایک لڑکے سے فضا کی زور سے ٹکر ہوئی، شاید وہ بھی فضا کی طرح بہت جلدی میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، وہ ان کو ترتیب دیتا ہوا تقریباً دوڑنے والے انداز میں آ رہا تھا۔ ٹکر لگتے ہی اس کے ہاتھ سے سارے کاغذ نیچے گر گئے۔ اس نے ناگواری سے اس کو دیکھا اور زمین پر سے اپنے کاغذ اٹھانے لگا۔ محترمہ، میں تو دیکھ کے ہی چل رہا تھا، شاید آپ کو جاننے کی مجھ سے زیادہ ہی جلدی ہے۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے زمین سے اپنے کاغذ اٹھا رہا تھا۔ جدھر کوئی لڑکی دیکھی نہیں، ادھر ہی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ فضا بغیر لحاظ کیے بس بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ اس کو اچھے سے پتا تھا کہ غلطی اس کی اپنی ہے۔ فضا، زرمینہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں فضا کو چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ دیکھیے محترمہ، میں نے جان بوجھ کر آپ کو ٹکر نہیں ماری، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اس نے اپنے کاغذ اٹھا کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک اس کی نظر پیچھے کھڑی زرمینہ پر پڑی، جو حجاب میں عبایا کے اوپر سفید چادر کیے اس کے بازو کو زور سے دبا رہی تھی اور اس کو چپ ہونے کا کہہ رہی تھی۔ اس نے ایک دم اپنی نظریں جھکا لی اور معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں، میں سمجھتی ہوں تم جیسے لڑکوں۔ اس سے پہلے کہ فضا کچھ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ، فضا نے اس ہی غصے والے انداز میں بولا۔ ایسے تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مگر آج وہ پہلے زرمینہ، پھر رضوان خان اور پھر اس لڑکے کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اچھا اب چپ ہو جاؤ فضا، اس نے پیار سے فضا کو دیکھا اور بولا۔ فضا نے اس کو ایک دم سے گلے سے لگا لیا اور معصومیت سے سوری کہا۔ میں نے تمہیں گلے بھی نہیں لگایا ان بدتمیزوں کی وجہ سے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اتنے وقت بعد اس کو گلے لگایا تھا۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ فضا، وہ لڑکا اپنا ایک کاغذ یہیں پہ بھول گیا، دیکھو کام کا نہ ہو۔ زرمینہ نے زمین پر پڑے کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ فضا نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ شاید کوئی سرٹیفکیٹ ہے، اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اس کا۔ کیا نام ہے؟ خان صاحب کا، جنہوں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے۔ زرمینہ نے فضا کو غصہ دلانے کے لیے تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ ہاں ایٹیٹیوڈ نا، مائی فٹ۔ فضا نے غصے سے اس کو دیکھا اور بولی۔ اچھا نام تو پڑھو نا، زری نے اس کے ہاتھ سے کاغذ کھینچ کے کہا۔ نام پڑھ کر اب کیا کرنا، نام تو آپ نے ان کو دے ہی دیا ہے خان صاحب، فضا نے غصے سے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاغذ کو صحیح کیا اور مسکراتے ہوئے نام پڑھنے لگی۔ اس نے آنکھیں اوپر کر کے فضا کو دیکھا اور شرارت سے بولی۔ اچھا تو خان صاحب کا نام ہے جی سید واجدان حسین شاہ۔ ایک لڑکا ہے مہربان سا، لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا، پھولوں میں گلاب سا، ساون میں کھٹا سا، محمد کا پیروکار سا، حسین ابن علی کا لجپال سا، پنجتن کا غلام سا۔ اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ اٹھ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھا۔ کھڑکی کھول کر پردے سائڈ پر کیے اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لی۔ ہاف ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں، پردے میں لپٹا چہرہ ایک دم آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ کل جب وہ یونیورسٹی میں اپنے پیپرز جمع کروا کے نکلا تھا، تبھی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑی تھی، جس میں ایک مکمل حجاب اور دوسری باپردہ تھی۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ جو لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا، اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔
الارم کی آواز پر وہ اندر آیا اور موبائل کو بند کیا۔ واش روم میں گھس کر ہاتھ باتھ لیا اور مسجد کے لیے نکل گیا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مسجد حسین تھی۔ کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی تھی۔ اس پورے خاندان میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی۔ وہ آگے کی صف میں کھڑا ہوا اور نماز ادا کر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کھولا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں جو بوجھ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کی تلاوت نے ایک سحر باندھ دیا تھا۔ وہاں موجود چند لوگ محصور ہو گئے تھے اس کی آواز سے۔ وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے محبت دیکھ کر مسرائے۔ اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے۔ اس کی آنکھوں کا کونا نم ہوا اور وہ زور کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بندے سے۔ وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا۔ اکثر بات سنتے اور اکثر ہنس کے ٹال دیتے۔ سورج نکل آیا تھا۔ قرآن پاک رکھ کر گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں نظر آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھ کر مسکرا کر چپ چاپ ان کا ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کل کا یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزرا تھا۔ کبھی ایک کلاس اور کبھی دوسری کلاس، کبھی ایک ڈپارٹمنٹ تو اور کبھی دوسرا۔ اسٹوڈنٹس بالکل نئے تھے اور کالج سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ ایسے بھی ان کو یونیورسٹی کا ماحول کالج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جدھر دیکھے دو لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کی صورت میں بہت سی لڑکیاں لڑکے آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا بلند آواز میں کہکے لگا رہے ہوتے۔ سرمینا کو یہ سب دیکھ کے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی وہ تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اور اچانک سے ایک نئی دنیا اس کو یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی رہی۔ جدھر وہ لے کے جاتی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظریں جھکائے بس چلتی رہتی۔ السلام علیکم ماں جی۔ وہ نماز پڑھ کے سیدھا ماں کے پاس آیا کرتا تھا جو قرآن پاک کھولے اونچی آواز سے تلاوت کر رہی ہوتی تھیں۔ ماں جی نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کے آنکھوں سے جواب دیا۔ وہ ابھی تلاوت ہی کر رہی تھی اور وہ ان کے پاس ان کے پیروں میں زمین میں بیٹھا بڑے پیار سے ماں کی آواز میں تلاوت سن رہا تھا۔ اس کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کے منہ سے تلاوت نہیں اچھی لگتی تھی۔ ماں نے تلاوت مکمل کی، قرآن پاک بند کیا، دونوں آنکھوں سے باری باری لگایا اور چومتے ہوئے رکھنے لگی۔ ماں جی مجھے دیں، میں رکھتا ہوں قرآن پاک، آپ آرام سے یہیں بیٹھی رہیں۔ وہ جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہیں پاس پڑی الماری پر رکھا اور پھر ماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے تسبیح کو چوما اور پھر بیٹے کے سر پر باری باری پھونکا اور مسکرانے لگی۔ وجی دیکھو کتنا کمزور ہو گئے ہو تم، اپنا خیال رکھا کرو، اتنا کام نہ کیا کرو کہ اپنی صحت ہی بھول جاؤ۔ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگی۔ توبہ توبہ ماں جی، یہ دیکھیں ذرا آپ میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ تو چاہتی ہیں میں بالکل جان سینا بن جاؤں۔ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ وہ ویسے بھی بات پر مسکراتا اور ہنستا تھا، اس کی عادت ہی ایسی تھی، ہمیشہ ہنسنا اور مسکرانا، اور جب غصہ آئے تو خود پر نکال لیا کرتا تھا یا اگلے بندے پر زور دے چیخا کرتا تھا۔ فاطمہ بیٹا جلدی سے ناشتہ لے آؤ، بھائی کو یونیورسٹی میں جانا ہے۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 2 اس سے بڑی اور 3 اس سے چھوٹی۔ ساری بہنیں گھر پہ ہوتی تھیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدوں سے باہر شادی کر نہیں سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کسی کو دیتے نہیں تھے
اس کو اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا بہنوں کی عمر چلی گئی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی۔ وہ لاہور کے رہنے والے تھے، خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی، تو وہ پچھلے 5 سال سے مانسیرا آئے تھے اور دوڑہال میں رہائش پذیر تھے۔ آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا۔ آخرکار چل چل کر برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا ڈپارٹمنٹ مل ہی گیا تھا۔ کلاس شروع ہو چکی تھی۔ زمینہ اور فضا سب سے فرنٹ والی سیٹ پر کونے میں بیٹھے یار مجھ سے تو نہیں بیٹھنے ہوتا پیچھے۔ فضا نے کرسی پر بیگ رکھتے ہوئے کہا، ہاں آگے بیٹھ کے جو تیرا تیر مار لیں گے نا آپ وہ بھی میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا، کیونکہ میم کلاس میں موجود تھی اور ہاتھ باندھے سخت انداز میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کریں۔ ایکسکیوز می، کین آئی سٹ ہیئر؟ ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ ایک دبلی پتلی سی لڑکی نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یس شور، فضا نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کا کہا اور پھر زمینہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ یہ تو ایسے پوچھ رہی ہے بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے ابا حضور کی یونی ہو۔ چپ ہو جاؤ میم، ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں اینکو کے پیچھے سے۔ So student, first of all, you're most welcome in Hazara University. Then I will introduce myself. Then that you people have to know about your subject teacher. My name is Ma'am Samya. I did my matric in MPS, FSC in degree college, then BS in post graduation. یار انہوں نے تو آتے ہی پکانا شروع کر دیا۔ اردو نہیں آتی ان کو، جو نان سٹاپ انگریزی میں لگی ہوئی ہیں۔ نہیں جانا نا ہمیں آپ کے بارے میں۔ یہ لیں ہاتھ جوڑتی ہوں، چپ ہو جائیں۔ فضا نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اتنے آرام سے کہا کہ زرمینہ کے علاوہ کسی کو آواز نہیں آئی۔ فضا مر جاؤ تم، چپ ہو جاؤ، میم نے دیکھ لیا تو سچ میں ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں گے۔ زمینہ نے میم کی طرف دیکھتے ہوئے اتنے مہارت سے اس کو کہا جیسے یہ میں کی بات بہت دھیان سے سن رہی ہو۔ تم تو دفع ہی ہو جاؤ۔ فضا زرمینہ کو دفع کر کے اب خود کرسی والی لڑکی کی طرف ہوئی تھی۔ کیونکہ انہوں نے نقاب لیا ہوا تھا تو میم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ فضا صاحبہ بول رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا، اس نے اچانک فضا کی طرف مڑتے ہوئے کہا، جو بڑی دھیان سے میم کا نہ ختم ہونے والا انٹروڈکشن سن رہی تھی۔ My name is توبہ۔ یہ کہہ کر پھر وہ میم کی طرف مڑ گئی اور بڑے دھیان سے ان کی بات سننے لگی۔ یہ انٹروڈکشن سن کر ہی زولوجسٹ بن جائے گی، اس نے منہ بناتے ہوئے دل میں کہا اور اپنی کرسی کی طرف کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ 2 کلاسز لینے کے بعد بالکل پک چکے تھے۔ اب ان کا فری لیکچر تھا۔ وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آگے بیٹھے جدھر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اکیلی بیٹھی تھی۔ یہ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی نا؟ ہاں وہی ہے، فضا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس کے پاس آ گئیں۔ آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ زرمینہ نے بڑے پیار سے اس کو کہا۔ جی مجھے اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگ گئی۔ وہ دونوں اس نے تھوڑا سا دور ہو کے وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے بات کرنے کی؟ اس نے منہ بھی نہیں لگایا نا آگے سے۔ فضا نے منہ بناتے ہوئے زرمینہ کو کہا، کوئی بات نہیں۔ آفت کی پڑیا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی۔ ہوتی ہوگی۔ یار قسم سے کتنے بورنگ ٹیچر ہیں ادھر کے، میں تو ایڈمیشن لے کے رو رہی ہوں۔ سب نے کتنا پکایا ہے، ابھی ایک کلاس رہتی ہے۔ میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے۔ یار بس دعا کرو ذری، کم از کم وہ بندہ کچھ اچھا ہو۔ یہ سر کیوں نہیں آ رہی یارا جی؟ کیوں زری صاحبہ تنگ ہو گئی ہیں؟
यार 5 मिनट हो गए, अभी भी नहीं आए हैं सर। मेरा दिल ऐसे ही तंग हो रहा है, अजीब-सी बेचैनी हो रही है। क्या हुआ ज़री, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ यार ठीक है, चलो फ़िज़ा क्लास नहीं लेते। क्या कह रही हो तुम? बस ये लास्ट क्लास है, इसके बाद घर। ज़री बस थोड़ा-सा और यार, आज पहली ही क्लास बंक नहीं कर सकते ना? ओके। ज़री वो देखो, क्या हुआ? उसने आँखों में मुँह खोलते हुए फ़िज़ा को देखा, जो उसको इशारा करके बता रही थी। उसने दरवाज़े से दौड़ के आते हुए उस लड़के को देखा, जिसने हाथों में मोबाइल और 2-3 कागज़ पकड़े हुए थे। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट पहना हुआ था और मुस्कुराता हुआ क्लास में आ रहा था। वो ब्लू जीन्स और ब्लैक कोट में निहायत पुरकशिश लग रहा था। उसके चेहरे पर छोटी-छोटी दाढ़ी जो बहुत जच रही थी। जब वो मुस्कुराता तो उसका चेहरा खिलखिला सा जाता और दाढ़ी भी बहुत खूबसूरत लगती। खान साहब, ज़रमीना ने उसको देखा और बेख्तियार उसके मुंह से निकला, खान साहब। यारा ये यहाँ क्यों आया है? यार जो कल मैंने जो बातें सुनाई थी, शायद उसका बदला लेने आया है। और उसका वो कागज़, यार उफ़, वो भी तो मैं घर छोड़ आई हूँ। यार मैं मरी अब बस। लेकिन फ़िज़ा ये तो देखो, जा रही है, शायद कोई सीनियर हो, हमारे कुछ बताने आया होंगे। तुम बस चुप करो और नीचे देखो, कुछ नहीं होता, खुदा खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। उसने एक नज़र सब पर डाली और मुस्कुराते हुए सलाम किया। उनकी क्लास में 20 लड़कियां और 15 लड़के थे। सब ने सोए हुए अंदाज में सलाम का जवाब दिया, लेकिन लड़कियां सामने खड़े पुरकशिश इंसान को देखकर पलक झपकना भूल गई थी। जैसे, लगता है आज सब ने आप लोगों को सही पकाया है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। उसने हंसते हुए अपना मोबाइल देखा और क्लास को कहने लगा, जी मुझे इतनी ही इंग्लिश आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ आती है। वाइल्ड लाइफ आपको कितनी आती है? उसने सबको देख के पूछा। क्लास के कुछ लड़कों ने जवाब दिया, जनाब थोड़ी सी। मुझे भी इंग्लिश थोड़ी सी ही आती है जितनी आपको वाइल्ड लाइफ आती है। उसने मुस्कुराते हुए उनको देख के कहा, अभी भी कोई नहीं समझा था वो आखिर है कौन? जी तो स्टूडेंट्स, आप सबको सैयद वाजदान हुसैन शाह की तरफ से खुशामदीद। मौला आप सबको खुश रखे यहाँ और मेरे सब्जेक्ट में पास होने की तौफीक दे। मैं हूँ आपका वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट का टीचर, सैयद वाजदान हुसैन शाह। आप लोग मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। लड़कियाँ मुझे बहुत से नाम देती हैं। आपको बताऊँगा जो भी आपको अच्छा लगे, आप वही कहिएगा। उसने शरारती से अंदाज़ में मुस्कुराते हुए कहा और फिर खुद ही बोला, ये मज़ाक था। अच्छा, सीरियस नहीं होना टीचर। क्लास में से एक लड़की फ़ौरन से बोल पड़ी, जैसे सबको बहुत खैरत हुई। उसको कुछ ज़्यादा ही हुई थी। जी टीचर, नहीं लगता ना मैं टीचर छोटा-सा हूँ छोटा-सा हूँ ना? उसने मुस्कुराते हुए एक ही दफ़ा में इतने सवाल उस लड़की से पूछ लिए। वो ऐसा ही था, स्टूडेंट्स में खड़ा होता और स्टूडेंट ही लगता, बल्कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट उससे बड़े लगते। उसने क्लास में आते ही एक पुरसुरूर सा माहौल बना लिया था। सुबह से जो सारे स्टूडेंट्स तंग हो रहे थे, एकदम से फ्रेश हो गए। वो क्लास में खड़ा हुआ टीचर लग ही नहीं रहा था। वो तो दोस्त की तरह बातें कर रहा था, हंसी मजाक, खुद हंसना, दूसरों को हंसाना। अगर उसको कोई महफिल की जान कहता तो गलत नहीं कहता था। क्लासरूम का माहौल उसने अपनी मौजूदगी से इतना खुशगवार बना दिया था कि सब उसको ही देख रहे थे। वो अभी तक रोस्टर से हटा नहीं था। उसकी आदत थी, वो क्लास से बात करते वक़्त अपना मोबाइल देखा करता था। अभी तक उसने क्लास में सब स्टूडेंट्स को पूरी तरह नहीं देखा था। अच्छा तो पढ़ाना शुरू करें या गपशप ही? उसने बात अधूरी छोड़ी और सर पर सरसरी सी एक नज़र डाली। उसका अंदाज़ ऐसा था कि कोई ये नहीं कह सका था, नहीं सर, आज बस गपशप करते हैं। वो एकदम से संजीदा हुआ था, जैसे उसने हँसी मज़ाक बस स्टूडेंट्स को जगाने के लिए ही किया हो। एक बात मेरी याद रखिएगा,
میں اسٹڈیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا کسی قسم کا بھی. اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا. ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہی رہیں گے. اس کے سنجیدہ ہوتے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکراہٹ آئی، اور مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا. اسٹوڈنٹس کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ سید وجدان حسین شاہ کے مسکراتے چہرے پر جائیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے. ان کو پڑھنا پڑے گا، اور دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا. آدھا وقت تو آپ لوگوں کی باتوں میں ہی گزر گیا. تھوڑا بولا کرو یار. اس نے شرارتی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ اور اونچے نیچے کیے. جی تو اسٹوڈنٹس اب انٹروڈکشن اٹینڈنس لگوائیں. جس کا بھی میں نام بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ٹھیک اللہ جی، نہیں ٹھیک. فضا نے نظریں نیچے کر کے خوفزدہ سے آرام سے بولا. تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگے لو؟ اب دیکھو ہمیں پورا سیمسٹر بھگتنا پڑے گا. زمینہ نے فضا کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس سے کہا. مجھے کیا پتا تھا یہ سید وجدان حسین شاہ ہمارا ٹیچر ہوگا. اللہ جی بس آج بچا لیں پلیز. رول نمبر 1 مدثر پریزنٹ سر. رول نمبر 2 وجیحہ پریزنٹ سر. وہ باری باری سب اسٹوڈنٹس کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا. اس کا حافظہ بہت کمال کا تھا. ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی نہیں بھولتا تھا. تب ہی وہ ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اس کو یاد رکھے. رول نمبر 12. اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے ساتھ نظریں اوپر کی. وہ نام لینے ہی والا تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور جھکی ہوئی نظروں سے پریزنٹ سر بولا. وہ حجاب میں لڑکی وہی سفید چادر کیے ہوئے اس کے بالکل سامنے تھی. جس کا عکس اس کو کل سے ہر جگہ نظر آ رہا تھا. وہی خوبصورت آنکھیں جس کو اس نے بس ایک لمحے کے لیے دیکھا. وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ نہیں سکے گا. اس نے بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا. اس کو لگا وہ سانس نہیں لینا بھول گیا. یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا وہ کدھر کھڑا ہے. اس کے ہاتھ سے بے اختیار پین نیچے گرا اور وہ اچانک سے چونکا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میرے ساتھ مجھ پہ رحم کرے میرے مالک. اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں دعا مانگی. اس کو لگ رہا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رک سکے گا، مزید کچھ نہیں بول سکے گا. اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگی تھیں. ماتھے پر پسینہ سامنے نظر آ رہا تھا. اس کو لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے پکڑ کے زور سے دبایا. کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا. اس کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ وہ چاہ کر بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا. وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا. اسٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. یہ اچانک سر کو کیا ہو گیا؟ اس کا رنگ بالکل اڑ چکا تھا. کچھ دیر پہلے کا کھلکھلاتا چہرہ بالکل بجھ چکا تھا. مسکراہٹ کی جگہ چہرے پر پسینے نے گھر کر لیا تھا. سر آر یو آل رائٹ؟ مدثر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کے پوچھا. اس کی آواز پر وہ ایک دم اس خسارے سے باہر نکلا. یس آئی ایم آل رائٹ. ان کچھ لمحوں کا تسلسل ٹوٹا. وہ ہوش کی دنیا میں آیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، خود کو نارمل کیا. اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر 12 بولا. اس نے رول نمبر 12 تو بولا تھا مگر اس کے آگے نام بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر 13 پہ گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹینڈنس لگاتا رہا. گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا، لیپ ٹاپ کا بیگ چھوڑا، ہاتھ سے گھڑی اتاری، بیڈ پر بیٹھ کے جوتے اتارے اور وہیں پہ خود کو پیچھے کیا. ٹانگیں بیڈ سے لٹک نیچے کر کے لیٹ گیا. اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہوا ہے. اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس نے اپنی آنکھیں بند کی، بازو آنکھوں پر رکھا. آنکھیں بند کرتے ہی وہ حجاب والی صورت کا سراپا اس کے سامنے گھوم گیا. وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا. یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے، اتنی لڑکیوں کی صورت میرے سامنے آئی ہے، پھر یہ لڑکی کیوں؟ آخر کیا تعلق ہے میرا اس کے ساتھ؟ کیوں ہے یہ لڑکی؟ یا خدا مجھ پر رحم کرے. میں نہیں چاہتا کہ وہ لڑکی میرے ذہن میں سوار ہو.
وہ اٹھا اور جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑا ہوا۔ بار بار اس لڑکی کا نقاب والا چہرہ اس کے سامنے آتا، بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑھتا۔ اتنی کوشش کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ کون ہو تم؟ آخر کون ہو تم جو اب میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ایک بار دیکھنے سے، فقط ایک لمحے کی ملاقات سے کوئی کسی کے ذہن پر کیسے سوار ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ لڑکی میری اسٹوڈنٹ ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا۔ اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگن ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے۔ اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ: اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہو اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھاتی۔ القرآن سورہ نمبر 24 النور آیت نمبر 20۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا۔ آج اس نے آیت پڑھی، پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس کا مطلب سمجھنا چاہ رہا ہو۔ وہ سمجھنا چاہتا ہو خدا اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، وہ حجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی۔ وہ فوراً آگے ہوا، آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا۔ ایک بار پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک بار اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا۔ یا اللہ، مجھ پر رحم کریں۔ اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکپاتی آواز سے آنسو لیے دعا کرتا رہا۔ یا اللہ، مجھ پر رحم کریں، میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے۔ میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ میرے خیالوں میں کیوں آتی ہے؟ اس کا حجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے؟ یا اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہ مجھے دکھائی دے۔ مجھ پر اپنا رحم کر۔ اب وہ باقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑانے لگا اور وہیں زمین پر لیٹ گیا، جیسے کوئی روگ لگا ہو۔ زمینہ گل، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ کھاتے تھے، ایک دسترخوان پر کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جاتا تو اس کا انتظار کیا جاتا تھا۔ امی اور زمینہ ایک پلیٹ میں کھاتی، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں، اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ، اور دادی اماں اپنی تخت پوش پہ ہی کھاتی تھیں۔ جی ابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے بابا جان کے سامنے بیٹھتے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت بری لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا نہ ہو یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تبھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کے جاتے ہو نا؟ اور وہ بیٹے سے مخاطب تھے۔ جی بابا جان، لے کے بھی جاتا ہوں اور واپسی پہ بھی لے کے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے، بیوی کو بول کر وہ اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا جب تک باپ دسترخوان پر موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کی طرح کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پر لیٹا ہوا پکا ارادہ کیا اب وہ سو جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس لڑکی کا سراپا پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوما، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی، اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ اس لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی وہ لڑکی، چہرے پر نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھے پر سفید چادر مسلسل، دوسری کی بازو دباتی ہوئی، ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر کر گئیں۔ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی،
وہ اس کی دنیا کی ہی ہے ہی نہیں. اس نے اتنی خوبصورت اتنی حسین لڑکی دیکھی ہی نہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی. یہ کیا سوچ رہا ہے تو واجدان؟ وہ اٹھ کر اچانک سے بیٹھا. تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ تو اسے سوچے؟ تیرا ماضی خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو. اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا. وہ یک دم اٹھا. اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا. میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں. مت آؤ میرے خیالوں میں، مت کرو تنگ مجھے، بخش دو مجھے. اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا. اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا. 2:34 ہوئے تھے. وہ الٹا لیپ ٹاپ کو کھولا اور کام کرنے لگ گیا. وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے. اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھے چھڑانا ہے. ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی آیا تھا یونیورسٹی اور سیدھا پرنسپل کے آفس میں آیا تھا. جی واجدان تشریف لائیں. خیریت تو ہے آج صبح صبح میرے آفس میں؟ میرا آفس؟ جی سر، سب خیریت. وہی مخصوص انداز میں مسکرا کے اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا. مگر اب واجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھی. پوری رات نہیں سویا. اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا. سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے. جی واجدان بولیں. جی واجدان بولیں. سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی اسٹوڈنٹس کی کلاس نہیں لینا چاہتا. کیوں واجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کی دوسری بار وہ خیران کر رہا تھا. ایک بار صبح ان کے آفس آ کے اور ایک بار آپ تو بہت پریشانی شوق سے اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہتے ہیں. تو اب پھر کیا ہوا کہ آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا، وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے، وہ کس اذیت میں ہے. وہ اب اپنی نظریں جھکا کے بات کرتا تھا. اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی دیکھ نہ لے. آج وہ واجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے. اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ وہ واجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا. انہوں نے غور سے اس کو دیکھا جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی ہو ایک دم آ گیا ہو. واجدان، آپ کو پتہ ہے میں آپ کو اپنی فیملی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا. آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں. آپ کی کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا. مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جائیں اور ہمیں آگے چل کر اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر سکیں. کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ کی عزت کرتے ہیں. جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھا سکے گا. مجھے پتہ ہے آپ ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص حصہ بنا لی ہوگی. آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پہ کلاس لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں. یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی. ان کو پتہ تھا وہ ایک مہینے کے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پر بھی کلاس نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے. وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی بات سنتا رہا اور پھر اٹھ کے باہر آ گیا. اس کے دل پہ اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہو گیا تھا. اس نے سوچا تھا وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی. مگر اب وجی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ. تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائیوں سے زیادہ اچھی ہیں.
अच्छे दोस्त हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया है जो तुम मुझे भी नहीं बता सकते? ऐसा क्या हुआ है वजी जिसने तुम्हारी आँखों की चमक, तुम्हारी चेहरे की हँसी छीन ली? फ़ातिमा रात को दूध का ग्लास लेके वजी के कमरे में आई थी। वो लैपटॉप लिए कुछ काम कर रहा था। बहन के आते ही सब छोड़-छाड़ कर वो हल्का-सा मुस्कुराया। वो अपनी हर बात फ़ातिमा से किया करता था। वजी की ज़िंदगी का हर राज़ उसे पता होता था। वजी की ज़िंदगी का हर राज़ उसे पता होता था। वो उसकी बहन से ज़्यादा उसकी राज़दार थी। आज वो बेहद फ़िक्रमंद थी। सुबह से सोच रही थी कि कब रात होगी और कब वो उससे पूछेगी। उसकी परेशानी मज़ीद उस वक़्त हुई जब दिन के खाने पे उसने नज़रें उठा के किसी को नहीं देखा था। अम्मी के इतने पूछने पर भी बस यही जवाब दिया था, यूनिवर्सिटी में बहुत काम था, थक गया हूँ। वजी, क्या सोच रहे हो तुम? उसने उसके माथे पे पर पर प्यार से हाथ रखा। वो बहन भाई से ज़्यादा उसके लिए माँ का दर्जा रखती थी। वो बेबसी से बहन की तरफ देखने लगा। वो फिर एकदम से नज़रें झुका ली। लोगों की आँखों में आँखें डाल के बात करने वाला सैयद बददान हुसैन शाह अब नज़रें झुका के बात करने लगा था। वो यही सोचता था, वो नज़रें उठा के बात करेगा तो कोई उस हिजाब वाली सूरत को उसकी आँखों में ना देख ले। "आपी, आप मेरे लिए दुआ करती होती हैं ना?" इतने वक़्त के बाद वो बहन से बस यही बोल सका था। फ़ातिमा ने उसका चेहरा बहुत गौर से देखा। उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसने नज़रें उठाई। उसको तो उसकी तो आँखों की दुनिया उजड़ गई थी। बहन को लगा जैसे उसका कलेजा किसी ने निकाल लिया हो। उसके पेट में बल पड़े, जैसे उसके अंदर से अ अंदर से उसको शदीद दर्द हो रहा हो। उसने उसका चेहरा ऊपर किया और उसको दुःख के साथ देखती रही, जैसे देख रही हो उसके भाई के अंदर क्या टूटा है। उसने फ़ौरन से नज़रें झुका ली। बहन ने एक बार फिर उसका चेहरा ऊपर किया। "वाजदान, मेरी तरफ देखो।" वो उसको हमेशा वजी कहती थी। आज वाजदान कहाँ था? उसको लगा उसकी बहन ने उसकी आँखों में उस लड़की को देख लिया है। उसकी आँखों में उस लड़की की आँखें देख ली हैं। वो एकदम से डरा, एकदम से आँखें नीची की। "क्या हो गया है आपी आपको?" "बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप भी ना आप भी ना किधर गया किधर आप भी ना ऐसे ही परेशान होती रहती हैं।" उसने ऊपर-ऊपर से मुस्कुराते हुए बहन के हाथ आराम से नीचे किए और लैपटॉप खोल लिया, जैसे वो बहन के सवालों से बचना चाहता हो। उसकी निगाहें उसको बेचैन कर रही थीं। "वाजदान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है?" बहन बहन ने बगैर कोई तासुर दिए तो गाइस ओके एंड करते हैं। मेरा गला दर्द कर रहा है और हमारे घर अभी मेहमान आने लगे हैं, तो अभी इनकी कॉल आ रही है। तो चलिए यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये नॉवल। और मुझे पता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियाँ हुई होंगी क्योंकि मैं इतनी थक गई थी और मुझे आदत नहीं है इतनी देर पढ़ने की। मतलब मैं खुद जब नॉवल रीड करती हूँ तो मैं बस समझती हूँ और 2-3 लाइनें छोड़ के तो ऐसे पढ़ती हूँ। तो अभी मुझे सारा एक-एक लफ्ज़ पढ़ना पड़ रहा है और मेरी आँखें दर्द कर रही हैं सीरियसली। मतलब मुझे इतनी आदत नहीं है मोबाइल यूज़ करने की। तो मेरा अभी सच में बहुत हालत ख़राब हो गई है। तो अगर कोई गलती हुई हो तो आप उसे अवॉइड कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लगा और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं इस नॉवल को। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि मैं मोटिवेट हूँ। गाइस, मुझे सच में बड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं अभी क्या होगा। मतलब मैं बहुत ही सही वाली नर्वस हूँ। तो मैंने फर्स्ट एपिसोड में तो मैं बहुत ही फर्स्ट एपिसोड तो मैंने कर ली थी। जो इसके फर्स्ट पार्ट था वो मैंने कर लिया था, पर अभी सेकंड में मुझे बहुत हो रहा था कि क्या हाँ सच में होगा या नहीं होगा। तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा और आप लोग मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।